اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعت پڑھوں گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑی رہنے سے کام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ خلاف معشوق نہ کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا۔ خلاف معشوق نہ کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا۔ خدا بھی ہوگا ادھر اے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے رہنے سے کام ہوگا۔ اسی توقع پہ جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے۔ اسی توقع پہ جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے۔ نگاہیں لطف کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا۔ نگاہیں لطف کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کیے جا تو عرض مطلب ملے نہ جب تک دل کا مطلب۔ کیے جا تو عرض مطلب ملے نہ جب تک نہ دل کا مطلب۔ نہ شام صبح ہو نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ تو ویورز، یہ میں نے آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعت پڑھی۔
تو شاعر کہہ رہا ہے کہ در نبی پڑھا رہوں گا، پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا. تو وہ حقیقت بیان کر رہا ہے. حقیقت بھی یہی ہے کہ جب ہم حضور کے در پہ جائیں گے، وہاں حضور کی غلامی میں رہیں گے. اگر ہم حضور کے در پہ نہیں جا سکتے، اللہ پاک سب کو توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے، تو اگر ہم نہیں بھی جا سکتے، لیکن ہم اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کر کے اپنی زندگی گزاریں، تو پھر بھی یہ سارے حقوق جو ہیں وہ پورے ہو سکتے ہیں، کر سکتے ہیں ہم. کیونکہ اگر وہاں ہم نہیں جا سکتے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے اگر ہم ان کی سیرت طیبہ پر چلیں گے، تو اللہ پاک کی ذات ہمیں پھر بھی وہ کامیابیاں جو ہے نا نصیب فرمائے گی ہماری زندگی میں. تو یہ چیزیں ہیں کہ پھر اگلے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے، اسی تمنا پہ جی رہا ہوں، یہی توقع جلا رہی ہے، یہی تمنا جلا رہی ہے. تو اسی آرزو پہ جی رہا ہوں کہ اللہ پاک کی ذات مجھے مدینے لے جائے. اگر مدینے کی حاضری نہیں نصیب، لیکن کم سے کم اتنا ہو جائے کہ میں حضور کی سیرت پر چلنے والا بن جاؤں، حضور کے ہر وہ عمل کرنے والا بن جاؤں جس طرح آپ حضور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اٹھتے تھے، ان کا طرز عمل زندگی کا، نماز پڑھتے تھے. میں جس طرح حضور نماز پڑھتے تھے اس طرح میں نماز پڑھوں، جس طرح حضور اپنے ہر معمول کا کام کرتے تھے میں بھی اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرز عمل میں ان کی نقش قدم پر چلنے کی جو ہے نا اپنی زندگی میں وہ عمل لاؤں. تو یہ شاعر کہہ رہا ہے اس نعت میں کہ اگر آپ وہاں نہیں بھی جا سکتے، حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ پاک میں نہیں جا سکتے، تو پھر بھی اگر آپ ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو آپ کو یہ ساری کامیابیاں مل جائیں گی. تو یہ تو عاشق لوگوں کی باتیں ہیں نا، جو عاشق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو عاشق جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جو حقیقت بیان کرتا ہے، جو شاعر ہوتا ہے یا جو قوال ہوتا ہے نا، وہ آدھا ولی ہوتا ہے، کیونکہ وہ حقیقت بیان کرتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو وہ بیان کرتا ہے. تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اتنی شان ہے کہ بہت اونچے پیغمبر، اونچی شانیں والے، جنہوں نے کہا کہ یا باری تعالیٰ ہمیں پیغمبر نہ پیدا کر، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک عام انسان پیدا کر دے. ایک مطلب کہ ایک نیک انسان نہیں کہا، ان کے ایک عام انسان پیدا کر دے. تو اتنی فضیلت ہے. ہمیں فخر ہونا چاہیے، اور ساری زندگی ہم شکر یہی ادا کریں کہ ہم حضور کی امتی ہیں، تو ہم یہی شکر ادا نہیں کر سکتے. تو ہمیں یہ شکر ادا کرنا چاہیے ہر لمحے پر اللہ پاک کی ذات کا، ہر نعمت کا. لیکن سب سے زیادہ شکر میرے نزدیک یہ ہے کہ ہم جتنا سب سے زیادہ شکر ادا ہے نا وہ یہ کریں کہ ہم حضور کی امتی ہیں. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، یقین کریں. تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. تو نیکسٹ ویڈیوز میں ہم آپ کو اپنے گاؤں کے بارے میں، گاؤں کی سیر کرائیں گے. گاؤں سے آگے 2 کلومیٹر انڈیا کا بارڈر ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. تو اس کے علاوہ ہم نے گندم اور چاول بھی اپنی پیلی وغیرہ میں لگاتے ہیں. تو فی الوقت ابھی موسم چاول کا چل رہا ہے، تو اس کی جو بیج ہوتی ہے، کاشت ہوتی ہے، اور اس کی پیداوار تک جو بھی اس کا لاہ عمل ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو اور ہم اپنی ڈیلی کی روٹین جو گھر کا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تو میں صبح ابھی جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا آپ کو، میں ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں. 1 منتھ بعد آؤں گا، لیکن یہ میری ڈیلی کی روٹین چلتی رہے گی. تو میرے بعد یہ سارا کچھ جو ہے نا میری بیگم جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کرے گی. تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو دینی دنیاوی باتیں بھی ہمارے چینل پہ ملیں گی، اور پنجابی جو دیسی کھانے ہیں ان کی بارے میں جو معلومات ہیں، ان کے پکانے کا طریقہ، اور گاؤں میں کس طرح پکتا ہے کوئی بھی سالن یا کوئی بھی کوکنگ جو ہم کرتے ہیں. ڈیلی روٹین میں جو بھی ہم کھانا بناتے ہیں دیسی طریقے سے، پنجابی لوگ ہیں ہم گاؤں میں رہنے والے، تو اسی لحاظ سے آپ کو وہ بھی اس کی ویڈیوز بھی شیئر کریں گے. تو انشاءاللہ آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے اور ہمارے ساتھ بنے رہنا ہے. تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا آپ کو نیکسٹ بہت زیادہ انٹرٹین کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جو میرے بھائی جو ویورز نیو ہیں،
تو وہ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں، کیونکہ بیل آئیکن کو پریس کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری جو بھی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچ جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تینوں کام آپ نے کرنے ہیں، تو انشاءاللہ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم بھی انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو کوئی بھی بھائی جو ہے نا اگر یوٹیوب پہ چینل بناتا ہے تو یار کہتا ہے یار میرا چینل نہیں چل رہا، یہ ہے وہ ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی ابھی گرو کی طرف جا رہے ہیں اپنے چینل کو لے کے، لیکن ابھی ہمارا چینل بھی مونوٹائز نہیں ہوا۔ لیکن جو بھائی نیو یوٹیوبر ہے اگر وہ ہمیں کومنٹ کرتا ہے کہ بھائی آپ کے 35 یا 36 سبسکرائبر ہیں، ان کو کہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تو ہم وہ اپنے جو سبسکرائبرز ہیں ان کو یہ میسیج دیں گے یار جو آپ میرے بھائی کا چینل ہے ان کو سبسکرائب کریں۔ تو بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنے سے جو ہے نا کسی بھی چیز میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ اگر آپ رزق تقسیم کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو وہ اس کا کیا ہوتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم کسی کی مدد کریں گے تو اللہ پاک ہماری بھی مدد کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو کوشش کیا کرو اپنی زندگی میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی، ٹھیک ہے نا۔ تو آئندہ ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے نا ہم مزید اچھی لوگوں کے ساتھ آئیں گے۔ تو ہم اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اللہ نگہبان۔